الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فاضل جلیل حضرت علامہ ڈاکٹر نوید اقبال صاحب زید شرفہ، فاضل ذیشان حضرت علامہ نجم صفدر صاحب زید شرفہ، قرۃ عیون الصلحاء فاضل نوجوان صاحبزادہ سہیل احمد صاحب، انتہائی واجب التکریم مہمانان ذی وقار علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے ایک پاکیزہ محفل عطا فرمائی ہے۔ یہ محفل ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ محفلیں بھی نعمت ہوتی ہیں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کے استعمال سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور درس قرآن سے ایمان کو طاقت ملتی ہے، روح کو توانائی ملتی ہے۔ جو محفل اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کا باعث بن جائے وہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ محفل پاک گناہ بخشوانے، دلوں کو چمکانے کا ذریعہ ہے۔ دعا گو ہوں خالق کائنات اس محفل پاک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ٹھیکیدار وسیم صاحب، حفیظ صاحب، جن بھائیوں کے نام حضرت ڈاکٹر صاحب لے رہے تھے، اللہ پاک ہمارے میزبان دوستوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جس حسن نیت سے وہ اس درس قرآن کا یا محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حسن نیت سے بڑھ کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، دنیا کے اندر، ملک کوئی بھی ہو، شہر کوئی بھی ہو، یہ دنیا جو آپ کے ارد گرد ہے، یہ ہر وقت آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ڈالتی ہے۔ آنکھوں کے ذریعے یا کانوں کے ذریعے آپ اس دنیا سے کچھ نہ کچھ اخذ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے اندر جذب کر رہے ہیں۔ انسان جو کچھ دیکھتا ہے یا جو کچھ سنتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہی پھر اس کا دل بن جاتا ہے۔ اگر آپ پاکیزہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، پاکیزہ کلام سنتے ہیں، تو دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اگر آپ ناپاکی کو دیکھیں اور ناپاکی والی باتیں سنیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل بھی پلید ہو جاتا ہے۔ یہ ماحول، یہ معاشرہ، یہ دنیا ہر وقت آپ کے باطن میں کچھ نہ کچھ انڈیل رہا ہے۔ ہمارے بچے پنجابی بولتے ہیں تو کیا ہم انہیں سکھاتے ہیں پنجابی؟ وہ خود ہی سیکھ جاتے ہیں۔ کون انہیں سکھاتا ہے پنجابی؟ وہ ماحول میں رہتے ہیں، ماحول خود ہی ان کے اندر زبان ڈال دیتا ہے۔ تو جس طرح ہم ماحول سے زبان سیکھتے ہیں، اسی طرح ہم ماحول سے کچھ عادتیں بھی سیکھتے ہیں۔ جس معاشرے میں استحکام نہ ہو وہاں دل بے چین ہوتے ہیں، یہ معاشرے کی دین ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں نظم و ضبط اور ڈسپلن ہو وہاں دلوں میں اطمینان ہوتا ہے۔
تو یہ ضرور دیکھیں کہ معاشرہ آپ کے اندر کیا ڈال رہا ہے۔ جس معاشرے میں انا ہو، دنیا پرستی ہو، اس معاشرے میں غفلت آ جاتی ہے، دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس معاشرے میں خدا خوفی ہو، جس معاشرے میں عشق رسول کا چرچا ہو، جس معاشرے میں نیکوں کی نسبت ہو، تو دلوں میں فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس محفل کا یہی مقصد ہے کہ دنیا کے میلے میں کھو کر کہیں غافل نہ ہو جانا۔ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں سے واپس جانا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کا آخری حصہ میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کیا ہے۔ آیت مبارکہ شروع یہاں سے ہوتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ آیت کا جو پہلا حصہ ہے یہ آپ سب کو یاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کا سامان جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ ہمارے ایک چیف آف آرمی سٹاف تھے، صدر بھی رہے، جنرل مشرف صاحب، آج کل بھی صدر ہیں، آج کل بھی وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جرنل ہیں، تھے جرنل تھے، آج کل کیا ہیں؟ تو اگر وہ اس عہدے کو ہمیشہ کا سمجھ کے بیٹھ گئے تو دھوکے میں مبتلا نہیں تھے۔ آج تو دھوکہ نکل گیا نا۔ سندھ میں ایک زمیندار تھا، بڑی زمین تھی اس کی، تو جب ڈیرے پہ بیٹھتا تو چارپائی پر اکیلا ہی بیٹھتا تھا، کوئی اس کے برابر نہیں تھا بیٹھ سکتا۔ لوگ آتے ملنے تو نیچے پیڑھیوں پر ہی بٹھاتا تھا۔ ایک درویش آیا، وہ درویش آ کے اس نمدار، اس زمیندار کے ساتھ چارپائی پہ برابر اس کی چارپائی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تو زمیندار نے کہا بھی میری تو اتنے مربع اتنے ایکڑ زمین ہے، اس لیے میں اس چارپائی پہ بیٹھا ہوں، تیری کتنی زمین ہے کہ تو میرے برابر آ کے بیٹھ گئے؟ تو اس درویش نے کہا میری زمین تیرے برابر ہی ہے، بلکہ تجھ سے کوئی 1 فٹ زیادہ ہی ہے، کیونکہ میرا قد 1 فٹ زیادہ ہے۔ سمجھ تو گئے ہوں گے اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا بس مرنے کی دیر ہے، پھر تیری میری زمین، پہلے دھوکا ہے، میری اتنی زمین ہے تیری اتنی زمین ہے، مرنے کے بعد زمین۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو کامیابی دے کے واپس لے لی جائے وہ اصل کامیابی نہیں ہے، وہ آزمائش ہے، وہ تو آپ کو امتحان کے لیے دی گئی تھی۔ جو کامیابی دے کر واپس لے لی جائے وہ اصل کامیابی ہے ہی نہیں۔ اصل کامیابی وہ ہے جس کے بعد پھر ناکامی نہیں ہوگی، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دی جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت کے دن تمہیں تمہارے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا؟ آپ چل کے آئے ہیں نا مسجد، جتنے قدم اٹھا کے آئے ہیں یقین رکھیں بدلہ دیا جائے گا۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، یقین مانیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ بحیثیت مومن، اسی وجہ سے ہم مومن ہیں جس کا اس چیز پر ایمان ہے کہ دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا آخرت میں، نیکیوں کا بھی برائیوں کا بھی، دنیا کی زندگی آزمائش ہے، آخرت میں اس کا بدلہ ہے۔ تو جنہوں نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا وہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے عملوں کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ وہ کامیابی ہے جس کے بعد
ناکامی کا کوئی ڈر نہیں، ورنہ دنیا کی کامیابیاں حاصل کر لیں ناکامی کا ڈر رہتا ہے۔ بندہ جتنا بھی امیر ہو جائے غریبی سے ڈرتا ہی رہتا ہے کہ کہیں زوال نہ آ جائے، کہیں میری امیری ختم نہ ہو جائے۔ پر جنت والی کامیابی ایسی ہے جس کے بعد زوال کا کوئی ڈر۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تو جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا تصور کلیئر کر لیں، صحیح کر لیں کہ کامیابی ہے کیا۔ دنیا کی جو کامیابیاں ہیں یہ آزمائش کے لیے دی جاتی ہیں کہ بندے کو کامیابی ملے تو پھر اس کا رد عمل کیا ہے وہ ظاہر ہو۔ دنیا کی کامیابیاں عارضی ہیں اور بطور امتحان ہیں۔ اصل کامیابی جسے کامیابی کہہ سکتے ہیں وہ ہے دوزخ سے بچ جانا۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ جو دوست نہیں بولے ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، ابھی رمضان شریف گزرا ہے، آخری عشرہ کون سا تھا؟ اتقم من النار، دوزخ سے۔ رمضان گزارنے والا مہینہ نہیں، اندر اتارنے والا مہینہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رمضان گزر گیا، میں کہتا ہوں آپ نے اگر رمضان کا پیغام اپنے اندر اتارا ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں، ورنہ رمضان گزارنے والا مہینہ نہیں ہے بلکہ اپنے اندر۔ روزے رکھیں آپ نے، کوئی بتا سکتا ہے کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں؟ جی میں آپ کو ایک نشانی بتاتا ہوں، فیصلہ خود بیٹھ کے کر لیں۔ اگر روزے رکھنے کے بعد آپ کے اندر تقوی آ گیا ہے، شکرانہ کریں، روزے قبول ہو گئے۔ اور اگر روزے رکھنے کے بعد زندگی ویسی ہے جیسی شعبان میں تھی ویسی شوال میں ہے، رمضان کا مہینہ آیا آپ کے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی، رمضان آپ نے گزارا لیکن نہ اخلاق بدلے، نہ خدا کا خوف پیدا ہوا، نہ آپ نمازی بنے، رمضان گزر گیا لیکن آپ میں تبدیلی نہیں آئی، تو پھر روزے خطرہ ہے کہ روزے قبول، کیونکہ جہاں روزے فرض کیے گئے ہیں اس آیت میں فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بنو۔ اب جس نے روزے رکھے اور وہ متقی بن گیا، شکرانہ کرے، روزے قبول ہو گئے۔ اور اگر روزوں نے آپ کے اخلاق میں کوئی فرق نہیں ڈالا، کردار اسی طرح ہے جس طرح رمضان سے پہلے تھا، تو پھر ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے روزے قبول ہی نہیں ہوئے۔ تو رمضان گزارنے والا مہینہ ہے یا اپنے اندر اتارنے والا مہینہ ہے؟ رمضان شریف آتا ہے مسجدوں میں رونقیں، رمضان چلا گیا نمازی بھی۔ اچھا آپ کا رمضان گیا ہے یا ایمان گیا ہے؟ جی ویسے ایمان جانا چاہیے، تو ایمان کا تقاضا ہے کہ نماز پڑھیں، ایمان والوں کو حکم ہے کہ نماز پڑھیں، ایمان والوں کو حکم ہے کہ مسجدیں آباد کریں۔ کیا جنہوں نے رمضان پایا صرف ان کو حکم ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھو یا ایمان والوں کو حکم؟ ڈر ڈر کے ہی بول رہے ہیں۔ رمضان گزرا ہے، ایمان نہیں گیا، رمضان گیا ہے، ایمان تو اندر موجود ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے جب آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو اپنے کام چھوڑ کے چل پڑو مسجد کی طرف۔ بندہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے 5-7 ٹیسٹ لکھ دیے، ٹیسٹ کرائے، 40-50 ہزار روپیہ لگ گیا، دوائی لے کے گھر آیا، دوائی استعمال بھی کی، دوائی منہ میں ڈالی، حلق سے نیچے اتری، دوائی پیٹ میں گئی، بندے نے کہا نہیں دوائی نہیں تھی کھانی، حلق میں انگلی ڈالی، کہہ کر دی، دوائی باہر الٹ دی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے، پیسے خرچنے، دوائی کھانے کا کوئی فائدہ ہے اگر اس کو اندر نہیں رہنے دیا؟ دوائی کھانے کے بعد اگر آپ کہہ کر دیں تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانے، خرچہ کرنے، دوائی کھانے کا کوئی فائدہ؟ رمضان شریف میں آپ نے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، دوائی بڑی اعلیٰ کھائی ہے، اب اس دوائی کو اپنے اندر رہنے بھی دیں،
کہ وہ کام نہ کریں جن سے ان چیزوں کی برکت ضائع ہوتی ہے۔ جب تک استقامت نہیں ہوگی اس وقت تک پچھلی محنت کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، استقامت اختیار فرمائی، مسلسل۔ اس دفعہ 29 روزے تھے یا 30، تو 29ویں کوئی نہ کئی جگہوں پہ معتکفین تیار تھے بھی آج گھر جانا ہے، روزہ ایک اور ہو گیا، تو کہیں دل بجھے ہوئے۔ میں نے اس دن بھی یہ بات بیان کی، میں نے کہا میرے آقا کریم کا فرمان ہے اگر میری امت کو پتہ چل جائے نا کہ رمضان شریف میں کے اندر کیا ہے، تو میری امت خواہش کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان رہتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک نفس جو ہے نا یہ اللہ کا دشمن ہے۔ نفس کو اللہ منوانا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی مرضی بیان کرے وہ شیطان تھا، جس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی مرضی کو رکھ دیا۔ مومن وہ ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ اور اس پر ناراض ہونے کی بات نہیں، تنہائی میں بیٹھ کے غور کر لیں، جو ہمارا نفس ہے نا وہ اتنی آسانی سے اللہ کے حکم نہیں مانتا۔ اللہ کو مان لیتے ہیں، اللہ کے حکموں پر نفس نہیں راضی ہوتا۔ نفس کو اس انداز میں تربیت دینا کہ شریعت طبیعت بن جائے اور شریعت کے بغیر نفس کو سکون ہی نہ آئے، یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب پہ راضی ہے، رب تیرے اوپر راضی ہے۔ یہ مقام آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے بس ایک چیز شرط ہے کہ آپ مسلسل استقامت کے ساتھ نیکیوں کو جاری یہ نہیں کہ اب اگلے رمضان میں، رمضان آئے گا تو مسجد آئیں گے۔ یہ جملہ دل پہ لکھ لیں، رمضان گیا ہے ایمان نہیں گیا۔ جس رب کی رمضان میں عبادت کرتے تھے رمضان کے بعد بھی اسی رب کی عبادت کرنی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کیا گیا۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ عید والے دن شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے ان نمازیوں نے، روزے داروں نے جو کمائی کی ہے نا یہ ان سے چھیننی ہے۔ اب وہ رمضان کے بعد ہمیں پھر غافل کرتا ہے اور خواہشات کی ڈگڈگی بجاتا ہے اور ہمیں گناہوں میں الجھا دیتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک بیٹے تھے، نام تو ان کا کچھ اور تھا، مشہور ہو گئے صفی، سواد کے ساتھ صفی، صف اس سے ہے صفی۔ 50 سال انہوں نے پہلی صف میں نماز پڑھی ہے، تو اس وجہ سے ان کا لقب ہی پڑ گیا صفی، کہ 50 سال انہوں نے پہلی صف میں نماز پڑھی ہے۔ تو استقامت جو ہے اس سے ہی رنگت چڑھتی ہے، استقامت سے ہی باطن پاک ہوتا ہے۔ نیکیوں کا جب تک تسلسل نہ ہو، مسلسل بندہ نیکیوں پہ قائم نہ رہے، باطن پاک نہیں ہوتا۔ تو دوزخ سے بچنے کے لیے روزے رکھے، راتوں کو جاگتے رہے، تراویحاں پڑھتے رہے، بڑا اعلیٰ عمل ہے، پر شیطان نے کہا میں ضائع کرواؤں گا۔ آج ہم بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ کس طرح بچا سکتے ہیں؟ جو دوزخ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہوا، کامیاب ہو گیا۔ اب کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے بندہ جنتی بن جاتا ہے، دوزخ سے بچ جاتا ہے؟ وہ ایک دو حدیثیں سنا کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شاہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، فرمایا جس نے کلمہ طیبہ پڑھا اس پر آتش دوزخ حرام ہو گئی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے گیا وہ سیدھا جنت میں گیا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آخری وقت تک شیطان کوشش کرتا ہے بندے سے ایمان چھیننے کی، اس لیے آخری وقت تک اس بات کا دھیان رکھنا ہے اے دنیا تلکن ویڑائے تھم تھم کے ٹرو ہنیرائے۔ دوسری چیز دوزخ سے بچنے کے لیے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ پاک نے فرمایا محبوب جن میں آپ رہتے ہیں اللہ ان پر عذاب نہیں نازل کرے گا۔ جن میں حضور مکے میں رہتے ہیں، مکے میں اس وقت کافر بھی تھے، اللہ ان کافروں پہ نہیں عذاب نازل کر رہا، کیوں؟ اس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے۔ جس شہر میں حضور رہتے ہیں وہاں عذاب نہیں نازل ہو رہا، تو جس دل میں حضور رہتے ہیں، جس سینے میں حضور رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ جس دل میں عشق رسول ہے آتش دوزخ نہیں اسے جلا سکتی۔ بعض لوگ اس دور میں کتابیں تو پہلے کی ہیں لیکن ان کے جو پیروکار ہیں وہ آج کل بھی بیان حضور کا ادب اتنا کرو جتنا بڑے بھائی کا کرتے ہیں۔ میں ان کتابوں کے بھی نام نہیں لے رہا، لکھنے والوں کے بھی نہیں، علماء جانتے حضور کا ادب اتنا کرو جتنا بڑے بھائی کا ادب کرتے ہیں۔ کسی نے لکھا ہے جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے نمبردار، تو نمبردار کی عزت گاؤں والے کرتے ہیں، اس طرح حضور کی عزت کرو۔ کسی نے مثال دی ہے کسی جماعت کا قائد رہنما، تو جیسے اس جماعت کے کارکن اپنے قائد کا ادب کرتے ہیں تو جماعت المسلمین کے قائد حضور ہیں، لہٰذا حضور کا اتنا ادب کرو جتنا کسی قائد کا ادب کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو حضور کو پہچانتے نہیں۔ قبر میں پوچھا جائے گا نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس وقت کیا کہنا ہے میں گاؤں کا نمبردار مانتا تھا حضور، یا جماعت مسلمین کا صرف قائد ہی مانتا تھا۔ آپ نے حضور کو سمجھا کیا ہے؟ آپ حضور کو مانتے کیا ہیں؟ محض اپنے جیسا بشر۔ میرے آقا درخت کو حکم دے اے درخت زمین پہ دوڑ کے دکھا، درخت زمین پہ دوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں حضور کون ہے، معرفت رکھتے ہیں حضور کون ہے۔ میرے آقا انگشت مبارک اٹھائیں ماہ کا کلیجہ چر جاتا ہے، انگشت مبارک اٹھائیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے جو چاند کو دو ٹکڑے کر رہا ہے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ڈوبا ہوا سورج واپس عصر کے وقت پہ آ جاتا ہے۔ مشکیزے میں ہاتھ رکھیں، 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو جائیں۔ 1500 صحابہ رج کے پی لیں، برتن بھر لیں، ابھی انگلیوں سے پانی جاری ہے۔ آپ نے حضور کو سمجھا کیا ہے؟ میرے آقا پتھر کو حکم دیں، پتھر پانی پہ تیرنے لگتا ہے۔ دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھوا لیتے ہیں، او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، او گنگیاں نو گلاں کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، میرے اور آپ کے تھوک میں بیماریاں ہیں، جراثیم ہیں، حضور کے لعاب دہن میں شفائیں ہیں۔ ہمارے پسینے میں بدبو ہے، حضور کے پسینہ پاک میں خوشبو ہے۔ اور کیسی خوشبو ہے؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین ہیں، پر میرے آقا سیر کے لیے نکلیں تو حضرت یوسف راستے میں طالب دیدار بن کے کھڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا ہاتھ مسیحائی رکھتا ہے
کہ حضرت عیسیٰ مریض کے بدن پہ ہاتھ رکھے مرض دور ہو جاتا ہے، پر خود حضرت عیسیٰ خواہش کرتے ہیں کاش آخری نبی میری چھاتی پہ ہاتھ رکھیں، میری روح کو تسکین مل جائے۔ میرے آقا کی شان سمجھنا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ خطابت میں نہیں کہہ رہا، عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ صرف خدا جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا شانیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بے دھیانی میں کہ نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں، میں کہتا ہوں نفس نبوت میں بھی حضور کی نبوت بے مثال ہے۔ باقی جتنے نبیوں کو نبوت ملی ہے حضور کا صدقہ ہی نبوت ملی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حضور جیسا نبی کوئی نہیں، حضور جیسا رسول کوئی نہیں، حضور جیسا مخلوق میں عالم کوئی نہیں، حضور جیسا مخلوق میں کوئی صاحب اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، محبوب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا ہے کلام، تیرے خلق کو حق نے جمیل، تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے، مل کے نہ پڑھ لے۔ میں کہتا ہوں کوئی تجھ سا ہوا ہے، آپ کہیں گے نہ ہوگا شاہ۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے، کوئی تجھ سا ہوا ہے، کوئی تجھ سا ہوا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں 1350-1400 کیس چل رہے ہیں گستاخان رسول کے۔ سوشل میڈیا نے گستاخی کا دروازہ کھولا، اگرچہ پاکستان میں بڑی حد تک کنٹرول ہے۔ لوگ چاہتے ہیں رسول اللہ کی بے ادبی کی جائے اور دنیا کو پلیتی کے راستے پہ چلایا جائے۔ آئیں آج اس محفل پاک میں مسجد کو اپنے ایمان پر گواہ بنا لیں۔ رسول اللہ کے یہ غلام، ان کی زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ دنیا تک یہ پیغام پہنچانا، اللہ نے حضور جیسا نہ کوئی بنایا ہے نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ مخلوق میں حضور بے مثل و بے مثال ہے۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے، کوئی تجھ سا ہوا ہے۔ حاضری کہاں لگوانی ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، محبوب کی زلف، یہ دوتا کسے کہتے ہیں؟ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے زلف دوتا کی قسم، دوتا کسے کہتے ہیں؟ خمیدہ۔ کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا ہے میرے مدنی تو، دوتا خمیدہ۔ کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا ہے میرے مدنی تو، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے، اور اللہ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرما دی۔ کوئی مثل نہیں ڈھولندی، چپ کر مہر علی ایتھے، لم یاتی نظیروں کا فی نظرن، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج تو راج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہے دو سرا جانا۔ جس دل میں حضور کی محبت ہے نا، آتش دوزخ نہیں اس پہ اثر کر سکتی۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، حضور کا پیار لے کے جانا۔
دنیا سے جانا تو حضور کا پیار لے کے، قبر میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، ایک عرابی آیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ یا رسول اللہ اور تو کوئی خاص تیاری نہیں، فرائض ہی ادا کرتا ہوں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا انت مع من احببتا، تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ جتنے آئے بیٹھے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، چنگے ہیں، ماڑے ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، الحمدللہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ محبت رسول ہے۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے دوزخ سے بچنے کے لیے وظیفے بیان کیے، ایک کلمہ طیبہ اور دوسرا وظیفہ حدیث کی روشنی میں جو روح دین ہے، روح ایمان ہے، محبت رسول۔ تیسرا وظیفہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، تیرے والدین تیری جنت بھی ہیں، تیرا دوزخ بھی ہے۔ تیرے والدین تیری جنت بھی ہیں، دوزخ بھی۔ اگر والدین کے حقوق ادا کرو گے یہ خدمت جنت میں لے جائے گی، اگر حق تلفی کرو گے یہ حق تلفی دوزخ میں لے جائے گی۔ جو دوزخ سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، والدین کی قدر کریں۔ والدین کے ساتھ تعلق صرف دنیا داری نہیں ہے، بلکہ والدین کا تعلق تو آخرت میں بھی پرکھا جائے گا کہ اس نے والدین کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے۔ ہما جنتوں کا و ناروں کا، میرے آقا کریم نے فرمایا تیرے والدین تیری جنت بھی ہیں، تیرا دوزخ بھی ہے۔ اور حدیث آپ نے 12 مرتبہ سنی ہوگی، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، رضا اللہ فی رضا الوالد، جس پر باپ راضی ہے اس پر خدا راضی ہے۔ تو جب تک والدین کا حکم شریعت کے دائرے میں ہے، والدین کا حکم مانا جائے گا۔ ہاں اگر کبھی شریعت کے خلاف وہ حکم دیں تو پھر ترجیح شریعت کو دی جائے گی، لیکن ادب بہرحال ہر حال میں ان کا قائم رکھا جائے گا، اور ان کے جو ظاہری حقوق ہیں، لباس، کھانا پینا، وہ اس صورت میں بھی انہیں اولاد پہنچائے گی۔ 3 وظیفے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اور گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اگرچہ ان میں ایک ایک موضوع بھی اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ احادیث آپ تک پہنچا دوں۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی اسے دوزخ سے آزاد کر دیا گیا۔ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرکت تکبیرۃ الاولیٰ کتب لہ براءتان، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی اسے نفاق سے بھی آزاد کر دیا گیا اور دوزخ سے بھی آزاد کر دیا گیا۔ کتنے دن نماز پڑھی؟ 40۔ جب آپ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، مسجد کی طرف نہیں آ رہے، جنت کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، نصیحت اثر نہیں کرتی۔ فرمایا جاؤ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو یا کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ کبھی حضور نے نگاہ کر کے بھی دل نرم کیے ہیں اور کبھی حضور نے وظیفہ بھی بتایا ہے۔ آج حضور نے 2 عمل بتائے ہیں۔ فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تمہارا دل نرم ہو جائے گا، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اس سے بھی تمہارے دل پہ اللہ کی رحمت ہوگی، دل نرم ہو جائے گا۔ اگر دل غافل ہو جائے، نیکی کی دعوت قبول ہی نہ کرے، آخرت کی فکر ہی نہ کرے، دنیا کے جال میں پھنس گیا ہے اور آپ اسے غفلت سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے یہ وظیفہ بتایا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو،
کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اپنے لیے کھانے کی فکر تو ہر کوئی کرتا ہے، کمال انسانیت تو یہ ہے کہ دوسروں کی فکر کی جائے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے برادری میں رشتہ داروں میں کسی کو مانگنا نہ پڑے، خود خیال کریں کہ کوئی ایسا تو نہیں جو پیچھے رہ گیا ہے، جو تنگ دستی میں مبتلا ہے۔ خود خیال کرنا یہ شریعت مطہرہ نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہی صوفیاء کی تعلیمات ہے۔ پھر بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں، بلے نالوں چلہ چنگا جس تے ان پکائی دا، ان سمجھتے ہیں نا، اناج روٹی، بلے نالوں چلہ چنگا جس تے ان پکائی دا، رل فقیراں مجلس کیتی پورا پورا کھائی دا۔ یعنی ہم ونڈ کے کھاتے ہیں، دوسروں کو اپنے رزق میں جو تقسیم کرتا ہے، دوسروں کو اپنے رزق میں جو شامل کر لیتا ہے، اللہ اسے مقام ابدال تک پہنچا دیتا ہے۔ بلے نالوں چلہ چنگا جس تے ان پکائی دا، رل فقیراں مجلس کیتی پورا پورا کھائی دا۔ پورا پورا کھائی دا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے ہم تقسیم کر دیتے ہیں، دوسروں کو اپنے رزق میں شامل کر دیتے ہیں۔ ایک اور مقام پر پھر بلے شاہ قصوری لکھتے ہیں، اٹھ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا۔ اٹھ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا دل تب راضی ہوگا جب کسی بھوکے کا پیٹ بھرے گا، جب میں کسی دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے قابل بن جاؤں گا۔ 5 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، بنیاد ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ جب یہ عقیدہ درست ہوگا پھر یہ نماز بھی فائدہ دے گی، پھر والدین کی خدمت بھی فائدہ دے گی، پھر بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی فائدہ دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے محفوظ رکھے، اور جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اس مقصد کو سمجھنے اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کے دنوں میں اکثر آپ سنتے ہوں گے یہ آیت، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، دن ان کے بھی گزر گئے جنہوں نے روزے رکھے، دن ان کے بھی گزر گئے جنہوں نے روزے، زندگی ان کی بھی گزر جائے گی جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، گزر ان کی بھی جائے گی جو غافل ہیں، پر کامیاب کون ہوئے؟ جیسے رمضان رکا نہیں نا، گزر گیا۔ جنہوں نے روزے رکھے ان کا بھی گزر گیا، جنہوں نے نہیں رکھے ان کا بھی گزر گیا۔ اسی طرح زندگی کے بھی چند دن ہیں، گزر جائیں گے۔ جو نیکیاں کر رہے ہیں دن ان کے بھی گزر جائیں گے، جو غافل ہیں دن ان کے بھی گزر جائیں گے، پر کامیاب وہ ہوا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین، اس محفل پاک میں تلاوت، ثنا خوانی، بیان جو اعمال حسنہ کیے گئے تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، درجہ قبولیت عطا فرما۔ یہ سب بہانے ہیں تیری رضا حاصل کرنے کے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما۔ جملہ اعمال حسنہ کا ثواب سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، آل اطہار، والدین رسول، ازواج رسول، اولاد رسول، اصحاب رسول، اولیاء امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سیدہ نساء العالمین اور حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام سلاسل عالیہ کے مشائخ، بزرگان دین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس بستی چک بختاور کے قبرستان میں جتنے اہل ایمان دفن ہیں انہیں اس محفل پاک کا ثواب عطا فرما۔ حاضرین محفل کے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ ربنا اغفر لی
ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہی محمد وسیم صاحب دیگر برادران کے والدین مرحومین کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما، کہ درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ اس محفل پاک کی برکات ہم سب کو نصیب فرما، بیماریوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے کریم تیری بارگاہ میں فریاد ہے، ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو سنوار دے، آنے والے دنوں میں ہمارے لیے خیر رکھ دے، ہماری غفلت کو دور فرما دے، ہماری بانجھ سوچوں کو تعمیری قوت عطا فرما، ہمارے بنجر ذہنوں کو زرخیز بنا دے، ہمارے دلوں کو روشن فرما دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔